اللہ نے اس انسان کو آپ سے دور کر کے آپ کو رلایا نہیں ہے بلکہ آپ کی نسلوں کو بچایا ہے۔ جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ ٹوٹتا ہے، جب وہ انسان ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے جسے ہم اپنی جو ہے نا وہ کائنات سمجھتے تھے، اپنی زندگی سمجھ بیٹھے تھے، تو ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ہم راتوں کو روتے ہیں، اللہ سے جو ہے نا وہ شکوے کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری سچی محبت کا یہ صلہ کیوں نہیں ملا۔ لیکن یاد رکھیے، جب اللہ آپ کی زندگی سے کسی انسان کو نکالتا ہے اور آپ کے سامنے اس کا اصل چہرہ لے کر آتا ہے، تو وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ آپ پر کرم کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صرف آج دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے نا وہ آنے والا کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس انسان کی محبت میں آپ اندھے ہو چکے ہیں، وہ انسان اندر سے کتنا کھوکھلا اور مفاد پرست اور زہریلا ہے۔ اگر اللہ آج اس غلط انسان کا نقاب اتار کر آپ کی زندگی سے دور نہ کرتا، تو آپ کی غیرت، آپ کا سکون اور آپ کا مستقبل ہمیشہ کے لیے اس کی غلامی میں دفن ہو جاتا۔ خدا نے آپ کو عارضی طور پر رلا کر اصل میں آپ کی نسلوں کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا 3 سائن جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، اللہ کا فلٹریشن سسٹم، ڈیوائن پروٹیکشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہم انسان اکثر ظاہری چمک دمک اور میٹھے لفظوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ انسانوں کے دلوں کے ارادے اور ان کے جو ہے نا وہ چھپے ہوئے عیب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی غلط انسان کے لیے حد سے زیادہ پاگل ہونے لگتے ہیں، تو اپنی عزت نفس کا بھی آپ جنازہ نکالنے لگتے ہیں، تو اللہ پھر اس رشتے کو توڑتا ہے، کیوں کہ آپ غلط انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اور اپنی عزت نفس کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں، یعنی آپ رانگ وے پر ہیں، تو اللہ پھر اس رشتے کو توڑتا ہے۔ وہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے بے روحی پیدا کرتا ہے تاکہ آپ مجبوراً وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ سستی چیزوں کے لائق نہیں ہو، میں نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہوا ہے۔ اور سیکنڈ چیز کہ نسلوں کی تربیت کا سوال، دی فیوچر جنریشن۔ ایک غلط مینیپولیٹو اور سستی سوچ رکھنے والا پارٹنر صرف آپ کی لائف برباد نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کے گھر کے پورے ماحول اور آپ کی آنے والی نسلوں کی ذہنیت کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جس انسان کو خود رشتوں کی قدر نہیں، جو خود جھوٹ اور دھوکے کی دنیا پر یعنی کہ وہ جی رہا ہو، وہ آپ کے بچوں کو کیا حق اچھی تربیت دے گا؟ اللہ آپ کو ایک ایسی سلطنت کا مالک بنانا چاہتا ہے جہاں عزت ہو، وقار ہو، سکون ہو، اور اس نے ایک غلط انسان کو ہٹا کر آپ کے مستقبل کے گھر کو ایک جہنم بننے سے بچا لیا۔ اور تھرڈ چیز یاد رکھیے گا، اپنے زخموں کو اپنی طاقت بناؤ، ٹرن پین انٹو پاور۔ آج جو آپ کے دل میں درد ہے، اسے اپنی کمزوری مت بننے دیں، اس درد کو اپنے اندر کا شیر جگانے کے لیے استعمال کریں۔ روئیں مت، شکوے نہ کریں، شکوے کرنا بند کر دیں اور سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو وقت پر سنبھال لیا۔ وہی انرجی جو آپ کسی دوسرے کے پیچھے ضائع کر رہے تھے، آپ اپنی کامیابی پر، اپنے کیریئر پر اور اپنی شخصیت کو نکھارنے پر لگا دیں۔ جب آپ کامیابی کے آسمان کو چھوئیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کسی مٹی کے ڈھیر کے لیے رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھینا ہے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ہیرا دینے والا ہے۔ کسی کے جانے پر ماتم کرنا بند کریں، اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے بڑے طوفان سے بچا کر ساحل پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جو آپ کی سچائی اور خلوص کو نہ سنبھال سکا، وہ آپ کی لائف کا حصہ بننے کے لائق ہی نہیں تھا۔ سر اٹھا کر جیو، کیونکہ آپ کسی کی عارضی لائف کا آپشن نہیں ہیں، بلکہ اپنی دنیا کے اکیلے بادشاہ ہیں۔